ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے دور میں بالی ووڈ، ہالی ووڈ سمیت موبائل انٹرنیٹ کی وجہ سے کتابیں پڑھنے کا دور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہر قسم کے میڈیا پر غیروں کا غلبہ ہے۔ ایسے میں موجودہ دور کے نوجوان اپنی عظیم اسلامی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں، چنانچہ اسلام دشمن اس میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ من گھڑت اور افسانوی کردار نوجوانوں کے ذہن میں اس انداز سے بٹھا رہے ہیں کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آج کتاب کوئی نہیں پڑھتا اور ہر کوئی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، ہم نے بھی اسلامی تاریخ کو انتہائی مختصر مگر جامع انداز میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جسے بیبرس کہا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ وہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھے۔ وہ بیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کئی بار وہ اسٹیج سے غائب اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا تھا۔ کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا۔ وہ بلا کا خضر دماغ تھا، مختصر یہ کہ وہ مشرق کا سچا اداکار تھا۔ وہ منگولوں کے سنہری غول کا تتاری سپاہی تھا۔ فطری طور پر جنگجو، اس کی عسکری صلاحیت دشت و صحرا میں پروان چڑھی۔ اس کا بچپن بڑا عجیب تھا۔ جب منگولوں نے ایک جگہ حملہ کر کے اور بچوں کے ساتھ اسے بھی غلام بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے پیش کیا، رکن الدین بیبرس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس لیے بازار میں کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک تاجر نے معمولی سی قیمت پر اسے خرید لیا اور اپنے بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس تاجر کی بیوی اس سے گھر کے کام کاج لیتی اور بہت پٹائی بھی کرتی۔ اس طرح ایک دن وہ اس کی پٹائی کر رہی تھی کہ اس کی عورت کی بہن فاطمہ آ گئی اور کہنے لگی، اس بیچارے بچے کو کیوں مارتے ہو؟ اسے اگر نہیں سنبھال سکتی تو مجھے دے دو۔ اس طرح رکن الدین ایک عورت سے دوسری بے اولاد عورت فاطمہ کے ہاتھ لگ گیا، اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور اس کا نام بھی اپنے فوت شدہ بیٹے بیبرس کے نام پر رکھ لیا۔ پھر اس عورت کا ایک بھائی جو مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک عہدیدار تھا، جب اپنی بہن کے پاس آیا اور بیبرس کو دیکھا تو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور سلطان کو نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ مصر کا سلطان ان دنوں اپنی ایک نئی فوج تیار کر رہا تھا جس کی جنگی ٹریننگ ایک خفیہ جزیرے میں ہو رہی تھی۔ بیبرس کو بھی ان نوجوانوں میں شامل کر دیا۔ اس فوج کی ٹریننگ بہت سخت تھی، جس میں تیر کمان، نیزہ بازی اور تلوار بازی اور گھڑ سواری کے ہر قسم کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ اس ٹریننگ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مٹی کے پتلے بنا کر نوجوانوں کو بھی یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کسی کو قتل کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے، اور اگر کسی کو صرف زخمی کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں نوجوانوں کے سامنے کاغذ کے صفحات تہہ کر کے رکھے جاتے اور کہا جاتا کہ ان پر تلوار کا ایسا وار کر دو کہ صرف 10 صفحات کٹ سکے، 11واں صفحہ نہ کٹے۔ جو اس میں کامیاب ہو جاتا اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی۔ اسی طرح 1 کلو کی کمان سے ٹریننگ شروع ہوتی اور 30 کلو کی کمان پکڑنے تک ٹریننگ دی جاتی تھی۔ رکن الدین اپنی ہر طرح کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بحری مملوکوں کے جتوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ ان دنوں منگولوں کا عروج تھا اور انہوں نے تقریباً سارا عالم اسلام فتح کر لیا تھا۔ ہلاکو خان کا دورہ تھا، کوئی بھی مسلمان حکمران اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ صرف مصر ابھی تک ہلاکو خان سے بچا ہوا تھا۔ منگولوں کی آندھی جس سمت سے چلتی تھی ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی تھی۔ منگولوں کے اس طوفان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکا۔ سب سے آخر میں ہلاکو خان نے اپنی فوج کا رخ مسلمانوں کے آخری شہر مصر کو فتح کرنے کی طرف موڑا۔ باقی حکمرانوں کی طرح مصر میں بھی یہی مشورے دیے جانے لگے کہ ہلاکو خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں بھی اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن سپہ سالار رکن الدین منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، اور پھر عین جالوت کی جنگ میں پہلی مرتبہ ہلاکو خان کی فوجوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی ذلت آمیز شکست ہوئی کہ ہلاکو خان کو ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ خود آ کر رکن الدین کا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد رکن الدین بیبرس وہاں نہیں رکا۔
بلکہ منگولوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بہت ہی زبردست کام یہ شروع کیا کہ جن جن مسلمان حکمرانوں یہ سپہسالاروں نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا، چنانچہ بے شمار غداروں کا صفایا کر دیا۔ اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کے حکمران نے حلب کا حاکم ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا جس نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا، جس پر لوگوں نے بہت احتجاج کیا۔ چنانچہ رکن الدین بیبرس نے حملہ کر کے اس حکمران علاء الدین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود وہاں کا حکمران بن گیا۔ اس کے بعد بطور حکمران کی اس کی طاقت، شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس نے ایک طرف منگولوں اور دوسری طرف صلیبیوں سے جنگیں شروع کر دی اور ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس طرح رکن الدین بیبرس عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کے رخ پھیر دیے۔ اس کے جوابی حملے نے سینٹ لوئس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی تھی۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو روپ بدلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا، اور چوتھے دن صحرائے عرب میں وہ تتاریوں کی طرح بڑا حوصلہ مند تھا۔ ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ نیل پر داد عیش دے رہا ہوگا، لیکن وہ حلب کے قلعے کے تہرے دروازوں میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ جامع مسجد کے قاضی کے دوش بدوش بیٹا جھوم جھوم کر تلاوت کرنے والا در حقیقت سلطان ہو۔ یہ داستان مشہور ہے۔ وہ بیس بدل کر ایشیائے کوچک کے دور افتادہ علاقے میں پہنچ گیا۔ بظاہر یہ ایک واقعہ کہانیوں جیسا لگتا ہے، لیکن مورخین نے جس تواتر سے نقل کیا ہے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تتاری سپاہی کا بیس بدلا اور تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور کریا پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گل مل جاتا تھا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تتاری علاقے کی کسی نان بھائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تتاری فرمان رواؤں کو خط لکھا: میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بھائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں۔ مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھیج دو، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ معلوم نہیں اس ستم ظریفی کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا، لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہہ لگاتے تھے۔ ایک دن اس نے عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد کا بیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم کے دربار میں جا داخل ہوا۔ سلطان رکن الدین نے حاکم کے سامنے ایلچیوں کے انداز میں عرض کیا: علی جاں، ہمارے آقا ملک الظاہر کو بہت افسوس ہے، آپ محصور ہونے کی وجہ سے اپنا شکار کا شوق پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، ہمارے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جب بیبرس قلعے سے باہر چلا گیا تو کسی نے آ کر حاکم کو بتایا یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر حاکم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ غرض اس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنایا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ وہ اس کا نام سن کر تراتے تھے۔ تتاریوں کو ان کے عروج میں روکنے والا یہی مجاہد تھا۔ معرکہ عین جالوت کا ہیرو اور اسلامی دنیا کے اس عظیم مجاہد کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو یہ کہہ لگا کر کہتا کہ وقت آنے دو، ان تتاریوں کو ہم دکھائیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کی ایلچی حاضر ہوئی اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر دیے اور قاہرہ کے بازار میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تتاریوں کو پہلی ہی معرکے میں ایسی شکست دی دی کہ اس کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ مصر کا پہلا حکمران تھا جس نے ہلاکو خان کے جرنیل کتبوکا کو شکست دے کر اس کے سر مصر کے داخلی دروازے پر لٹکا دیا تھا۔ آپ کو ہمارے تاریخی سلسلے کی یہ ویڈیو کیسی لگی یہ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ ابھی تک جن دوستوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کرے، اور جو دوست ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پیج کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔